لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے خواتین کے محفل میلاد کے تعلق سے پوچھا ہے کہ خواتین کی محفل میلاد ہوتی ہیں، بیانات، نعت خوانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو کیا یہ ثابت ہے کہ یہ ایسے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کریں تو کیسا کریں؟ یہ ان کے وسوسے ہیں۔ آئیے سوالات کے جوابات میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ عورتوں کی محافل میلاد میں شرکت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ عورتوں کی محافل میلاد میں میلاد کی محفل میں شرکت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہی محفل میلاد میں خواتین کے لیے پردے کا الگ انتظام ہوتا ہے۔ ایسی محافل در حقیقت مردوں ہی کے لیے ہوتی ہیں، تاہم پردے کا اہتمام کر کے عورتوں کو بھی شرکت کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا طبقہ ہے جو اس طرح کے پروگرامز، اس طرح کے خواتین کے جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے مرد ہوتے ہیں، مردوں کے بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، بازو میں کہیں چھپ کر یا پردہ کر کے عورتوں کو بھی بیٹھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک تو عورتوں کی محفل میلاد ایسی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ ایسی محفلوں میں خواتین کا جانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وائز یا میلاد خان اگر عالم سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا واضح بیان صحیح اور شریعت کے مطابق ہو، جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ ہو، کوئی فتنے کا احتمال نہ ہو، مجلس رجال سے ان کی نشست دور ہو، یعنی مردوں کے بیٹھنے سے عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ دور ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 239۔ یعنی ایسی محفل میلاد میں شرکت کے لیے یہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ عورتوں کو ایسی محفل میں جانے کی اجازت ہی نہیں جہاں مرد و زن میں بے پردگی کا اندیشہ ہو، خواہ وہ محفل میلاد ہو یا اس قسم کی دیگر محافل، عرس، 11ویں شریف وغیرہ جو بھی ہو۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر سنائی دیتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا ناجائز ہے، یعنی اگر عورتیں میلاد کر رہی ہیں اور اس کی آواز باہر غیر مردوں تک جاتی ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی خوش الہانی کو اجنبی سے محل فتنہ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ ایسے ہی ایک اور سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عورتوں کا اس طرح مولود شریف پڑھنا کہ ان کی آواز نامحرم سنیں، باعث ثواب نہیں بلکہ گناہ ہیں، ثواب نہیں بلکہ گناہ ہیں۔ دیگر مجالس کی طرح محفل میلاد شریف میں شرکت تب ہی جائز ہے جب اس میں خلاف شرع کام نہ ہو۔ اگر وہ شرعی احکام کی خلاف ورزی اور ناپسندیدہ بدعات سے پاک نہ ہو تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 133۔ اور جب مجلس میلاد منکرات شرعیہ سے خالی ہو تو اس میں شرکت کرنا عظیم سعادت ہے، یعنی جانے آنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی گناہ کے معاملات نہ ہو تو جا سکتے ہیں۔ اگر محافل میلاد منکرات شرعیہ سے پاک ہوں اور ان میں آداب کا لحاظ رکھا گیا ہو تو ایسی محافل موجب برکت اور ان میں شرکت ذریعہ سعادت ہے، اور اگر ان میں امور مکروہہ کا ارتکاب ہو تو وہ موجب خسارہ اور ان میں شرکت باعث ہلاکت ہوتی ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع میلاد النبی پر ایسے محافل کے انعقاد کو فروغ دیں جن میں آداب کو لحاظ رکھا گیا ہو اور وہ ہر قسم کے منکرات شرعیہ اور خرافات سے پاک ہوں۔ صرف اسی صورت میں ان محافل کو عوام الناس کے لیے مفید سے مفید تر بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر کوئی مجلس فی نفس ہی منکرات شرعیہ پر مشتمل نہ ہو اور نہ ہی اس میں وہ افعال کیے جائیں جو مقاصد کے مختلف ہونے یا حالات کے بدلنے سے حسن و قبیح میں مختلف ہو جائیں، مثلا سماع مجردہ یعنی بغیر مضامیر کے قوالی، اور نہ ہی ایسی باتیں ہوں جو وقت اور گہرائی کی وجہ سے ناقص فہم لوگوں کے لیے فتنہ کا باعث بنے، جیسے وحدت الوجود کے دقیق مسائل اور تصوف کے مشکل دقائق، یعنی وہ مجلس سے خال اور مال ہر لحاظ سے تمام تر منکرات اور فتنوں سے خالی ہوں، تو اس میں عموم اذن یعنی اجازت عام ہونا اور شمول دعوت میں شامل ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مجلس واضح پند میں شرعی حدود کی پابندی جس قدر عام اور زیادہ ہوگی اسی قدر یہ مجلس نفع کے لحاظ سے تام
کامل اور مفید تر ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 147 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو خواتین کے لیے کہ جو جلسے عموماً ان دنوں ہو رہے ہیں، وہ مائک بھی لگ جاتے ہیں، بیان بھی کرتی ہیں اور نعت شریف وغیرہ پڑھتی ہیں اور غیر محرمتوں کا آواز بھی جاتی ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو جو بھی خواتین کے میلاد شریف کے پروگرام وغیرہ کراتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بنا مائک کا کروائیں اور کسی مخصوص جگہ پہ ایسے کرائیں کہ وہاں پر مردوں کی انٹری نہ ہو، مردوں کا داخلہ نہ ہو، مرد حضرات سے دوری ہو، گھر کے اندر کا کمرہ، گھر کا ہال یا کہیں ایسی جگہ، ایک سیف جگہ لے لیے جہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں، مردوں تک آواز نہیں جا رہی ہے، ایسے ہی میلاد شریف کرنا ہے۔ یقین کریں کہ شریعت کی پابندی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم اپنا دماغ نہ چلائیں کہ بنا مائک کے کتنوں تک آواز پہنچے گی، کیا تو پہنچے گی، ہم مائک استعمال کر لیتے ہیں، تو اپنی عقل کی دورے چلا کے آپ کو شریعت کا کام کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شریعت پر عمل کر کے آپ کو شریعت کے احکامات دوسروں تک پہنچانی ہیں، تو جا کے اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔